الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے. والوزن یومئذ الحق. اور جن لوگوں کا عمل وزندار ہوگا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کا عمل خفیف اور ہلکا پڑ جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حق میں خسارہ کیا، گھاٹا کیا، نقصان کیا. اس لیے کہ ہماری آیتوں اور ہمارے احکامات کے سلسلے میں ان لوگوں نے ناانصافی کا معاملہ کیا تھا. یہ ترجمہ ہے ان 2 آیات کا جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو اور یہ سمجھو کہ تمہارے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا. اعمال کو تولا جائے گا، اچھا عمل بھی تولا جائے گا، برا عمل بھی تولا جائے گا، اور پھر اسی کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. ہم لوگ دن رات کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خاموش بیٹھتا ہے، بلکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ عمل کرتا رہتا ہے. یہ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ اعمال ہیں جو اچھے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جو برے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات سناتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان اچھے کرتا رہتا ہے. دوسری طرف وہ اعمال ہیں جو برے ہیں. جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، ہاتھ پیر سے غلط کام کیا کرتے ہیں. لیکن ہر آدمی یہ سوچ لے کہ جو کچھ کہ میں کر رہا ہوں قیامت کے دن ان کو تولا جائے گا. قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا. ایک بول کا حساب لیا جائے گا، ایک آنکھ کے اشارے کا حساب لیا جائے گا. اور جو میں اچھے عمل کر رہا ہوں ان اچھے عملوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان اچھے عملوں میں وزن کتنا ہے. ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہوتا، سمجھو کہ بے وزن عمل ہو رہا ہے. ڈھانچہ تیار ہو گیا ہے لیکن اندر سے خالی خولی ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن خضوع کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. بس نماز میں کھڑے ہیں، دھیان ہزاروں جگہ ہے،
بغیر خشوع اور خضوع کے نماز جاری ہے، سوچنا چاہیے کہ میرا عمل نماز کا تولا جائے گا تو اس میں وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اخلاص کے بغیر نماز پڑھوں گا، خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھوں گا، سنت کی رعایت کے بغیر نماز پڑھوں گا، یہ نماز تو بیکار سی نماز ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی وزن نہ ہوگا۔ دیکھیے بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں لیکن وزن کچھ نہیں ہوتا، بعض چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ روئی کا ڈھیر بہت بڑا ڈھیر لیکن وزن کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری طرف چھوٹا سا پتھر رکھ دیجئے کہ اس کے اندر بڑا وزن آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، چاہے 2 رکعت کیوں نہ ہو، جس نماز کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے وہ نماز 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، ان 1000 رکعتوں کے مقابلے میں زیادہ وزندار ہو جاتی ہے جو اخلاص کے بغیر کیے جائیں اور جو خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح ہم جو عمل بھی کرتے سوچ سوچ کے عمل کیجئے کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ جب وزن ہوگا اگر ہلکا پڑ جائے گا، اللہ کہتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ گھاٹے میں۔ اور اگر وزندار ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل کا وزن کیا ہے، کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، کتنی سنت کی پابندی ہے۔ دیکھ دیکھ کر سوچ سوچ کر عمل کیا جائے۔ تو ایک طرف برے اعمال کرتے ہوئے سوچ لے، جب یہ عمل تلے گا کیا بنے گا میرا، کیا ہوگا میرا؟ میری برائیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا اور ایک طرف اچھائیوں کو رکھا جائے گا اور دونوں کو تولا جائے گا۔ جب دونوں کو تولا جائے گا، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تب تو کامیابی ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ میری برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں پر ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے اعمال تولے جائیں گے۔ جب اعمال تولیں گے، ایک پلڑے کے اندر اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے کے اندر اس کی برائیاں رکھی جائیں گی، اور دونوں پلڑے برابر برابر، نہ یہ جھکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے۔ اگر ایک نیکی بھی اس کے پاس زیادہ ہو جائے تو نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر ہے تیری، اگر کہیں سے ایک نیکی لے کر آ جائے گا تو ہم اس نیکی کو نیکی کے پلڑے میں ڈال کر تجھ کو کامیاب کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ وہ سوچے گا یہاں تو میرے سارے لوگ موجود ہیں، میری ماں موجود ہے، میرا باپ موجود ہے، میرے بھائی موجود ہیں۔ دنیا میں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامنے ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، دنیا میں اب وہ ماں باپ سے ملنا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ کسی کا بھائی مر چکا، وہ آج اپنے بھائی سے ملنا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ لیکن قیامت کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے۔ ماں بھی موجود، باپ بھی موجود، رشتہ دار موجود، بھائی بہن موجود، بیوی موجود، بچے موجود۔ وہ کہے گا ارے یہاں کوئی نہ کوئی دے ہی دے گا۔ وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، لیکن ماں اور باپ بھی وہاں پر کہہ دیں گے کہ بیٹا یہ جو کچھ محبت تھی دنیا میں ہم نے تیرے ساتھ میں کر دیا، تجھ کو بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت پالا پوسا، بھوکے رکھ کر اپنے آپ کو تجھے کھلایا،
فقر فاقہ برداشت کر کے تجھ کو اچھائی پہنچائی، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا رہا، یہاں تو خود ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری جنت کیا ہوگی، ملے گی کہ نہ ملے گی، یہ لالا پڑا ہوا ہے، لالے میں پڑا ہوا ہے۔ اب کیا کریں، تجھے ہم نہیں دے سکتے، نہ ماں دینے کو تیار ہوگی، نہ باپ دینے کو تیار، نہ کوئی اور رشتہ دار، نہ بیوی، نہ بچے۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوگا روتے روتے، راستے میں اسے ایک آدمی ملے گا اور پوچھے گا کہ میاں کیوں روتا ہے؟ وہ کہے گا میرا ایسا قصہ ہے کہ ایک نیکی کمی ہے، ایک نیکی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، اور اس پورے میدان حشر کے اندر سب کے سب میرے جو لوگ جمع ہیں لیکن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہے گا اچھا تیرے پاس اتنی نیکیاں موجود ہیں، ایک نیکی کم، اور میرا حال تو یہ ہے کہ میرے پاس برائی ہی برائی ہے، صرف ایک نیکی۔ اتنی نیکیاں ہو کر تجھے جب جنت میں جانے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے تو میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، سارے گناہ، تو میرا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا دیکھ مجھے دل یہ کہتا ہے کہ یہ نیکی بھی تجھ کو دے دوں، تو ہی جنت میں چلا جا، مجھے تو بہرحال وہ نیکی میرے پاس رہے کہ نہ رہے جہنم میں بہرحال جانا ہے، اس لیے وہ نیکی اگر یہاں تجھے کچھ کام آتی ہے تو ہی لے لے۔ وہ اس کو دے دے گا، وہ وہاں سے خوش خوش اللہ کے دربار میں جائے گا، عرض کرے گا کہ اے بار الہ نیکی مجھ کو مل گئی۔ اللہ فرمائیں گے جانتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتے اور پوچھتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اللہ پوچھیں گے ارے وہ کون بے وقوف ہے جو تجھے میدان حشر کے اندر بھی ایک نیکی دینے کی جو ہے ایثار، ایک نیکی دے کر ایثار کر دیا؟ وہ کہے گا فلاں۔ اللہ کہیں گے کہ اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلایا جائے گا فرشتوں کے ذریعے، اس کی یہ نیکی اس کو دے کر اس کو تو جنت میں بھیجیں گے، اور اللہ اسے پوچھیں گے کہ تجھے کیا نیکی کی ضرورت نہ تھی کہ تو نے اس نیکی کو اس آدمی کو دے دیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ نیکی کی ضرورت تو تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، اور پھر بھی مجھے جنت میں جانے سے یہ چیز مانے بن رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، جہنم میں جانا ضرور ہے، اس لیے میں نے کہا تو ہی جنت میں چلا جا۔ اللہ کہیں گے اس نیکی کے عطا کرنے پر اور سخاوت کرنے پر ہم تجھ کو بھی بخش دیں، اللہ اس کو بھی بخش دیں گے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو نیکی کتنی قیمتی ہو جاتی ہے وہاں۔ آج ہم نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کو معمولی سمجھتے ہیں، ذکر کو معمولی سمجھتے ہیں، نمازوں کو معمولی سمجھتے ہیں، خیر خیرات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ قیامت کے میدان میں جا کے کھلے گا کہ یہ نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی، وہاں آدمی اس کو ترسے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا، وہاں تو خوشی ہی خوشی ہوگی، کیا کمی ہے وہاں، ساری چیزیں موجود۔ لیکن جنتیوں کو وہاں بھی ایک بات کا افسوس ہوگا۔ کیا افسوس ہوگا؟ ارے فلاں موقع پر ہم نے جو تھوڑا سا وقت فلاں جگہ ہم کو فرصت کا ملا تھا، اس فرصت کے وقت میں ہم نے سبحان اللہ کیوں نہیں پڑھ لیا، ہم نے الحمدللہ کیوں نہیں کہہ لیا، ہم نے ایک دو رکعت نماز کیوں نہیں پڑھ لی، ہم نے تھوڑی سی تلاوت کیوں نہیں کر لی، وہ ہم کو فرصت کا وقت ملا تھا، اس میں ہم کر لیتے اور ہمارا درجہ بڑھ جاتا۔ دیکھو دنیا میں جس آدمی کو بھی جو ملا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے اونچے مقام پر پہنچو۔ ایم ایل اے ہو جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی آگے کسی منصب پر پہنچ جاؤں، اور وہ پہنچ گیا چیف منسٹر بن کر، وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی آگے کچھ ہے تو وہاں پہنچ جاؤں۔ مالداروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس 1 کروڑ کے 2 بنا دیں،
2 ہیں تو سوچتے ہیں 3 بنا دیں، 10 ہیں تو سوچتے ہیں کہ 20 بنا دیں، ایک بلڈنگ بنائی تو اسی پر اکتفا نہیں، اس میں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھائی دین کے کاموں میں ہمارا حال یہ ہے کہ بس جناب جتنا ہو رہا ہے بس ہے بس ہے بس ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی انسان کو افسوس ہوگا، جنت میں جا کر بھی وہ سوچے گا میں اور زیادہ نیکی کر لیتا تو یہاں میرا کتنا اچھا مقام ہوتا۔ اس لیے دنیا کے اندر نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، جب جب جو نیکی ممکن ہو کرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ میرا حساب ہوگا اور ان اعمال کو تولا جائے گا، اور جب تولا جائے گا تو ان کے اندر وزن ہوگا کہ نہ ہوگا، یہ بڑے خوف کی چیز ہے۔ اور جب آدمی اس کو سوچے گا تو اپنے اعمال کو درست بنائے گا، مخلصانہ عبادت کرے گا، سنتوں کی رعایت کرے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عمل کے اندر جان پڑتی ہے تو 2 چیزوں سے بڑھتی ہے، اس کو یاد رکھیں اور اس کی کوشش کریں۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ عمل کے اندر وزن جو آتا ہے وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی بڑی بڑی عبادتیں کرے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اس کے اندر کچھ وزن نہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 آدمیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ایک بہت بڑے عالم کو، ایک بہت بڑے سخی داتا کو، اور ایک بہت بڑے مجاہد اعظم کو جس نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے لیے۔ ایسے 3 شخصوں کو پیش کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے عالم دین سے کہ ہم نے تجھے بڑا علم دیا تھا، ہم نے تجھے بڑی عقل دی تھی، ہم نے تجھے بڑی بصیرت دی تھی، تو نے اس علم اور عقل اور بصیرت کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے یہ تبلیغ کی، میں نے دعوت کا کام کیا، میں نے مدرسے کھولے، میں نے مدارس کا نظام قائم کیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں کو نشر کیا، دنیا کے اندر پھیلایا، لوگوں کے قلوب کو گرمایا، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا، لوگوں کو جنت میں جانے کی تعلیم دی، یہ سب کے میرے کام ہے، میں نے کیا۔ اللہ فرمائیں گے سب کچھ کیا لیقال انک عالم، اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں تیرے نام کی شہرت ہو جائے، لوگ کہیں بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا فہامہ ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، اور بہت بڑا مقرر ہے، بہت بڑا محدث ہے۔ دنیا کے اندر یہ تو چاہتا تھا، یہ دنیا میں تجھ کو مل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا، تیرے نام کے واسطے کیا تھا، اس لیے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے فرشتے اور جہنم میں ڈال دیں۔ یہی حال ہوگا سخی داتا کا، وہ بھی کہے گا کہ میں نے مال سے، دولت سے یہ عظیم کام کیے، لیکن اللہ کہیں گے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، دنیا میں تجھ کو مل گیا، ہمارے ہاں کچھ نہیں۔ اسی طریقے پر شہید ہونے والے سے کہا جائے گا کہ تو نے جو کچھ اپنی پہلوانی سے، اپنے مجاہدانہ کارناموں سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے مقابلہ کر کر جو کچھ کیا اور شہید ہو گیا، یہ جو کچھ کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے روشن، ہمارے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے یہاں پر تیرا کوئی صبر نہیں۔ یہ حدیث ہے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کے اندر جان پڑتی ہے تو وہ جان اخلاص سے بڑھتی ہے، اعمال کے اندر قوت اور وزن پیدا ہوتا ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ من كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس آدمی نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو واقعی اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، معتبر ہے۔ ومن كانت هجرته الى دنیا، اور جس آدمی نے ہجرت کی، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال جائیداد کو چھوڑا، دوسرے علاقے کو پہنچ گیا، کیوں گیا؟ اس لیے کیا کہ دنیا کمائے، دنیا کمانے کی خاطر، یا اس لیے کیا تاکہ کسی عورت سے وہاں شادی رچائے،
من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت تو وہ عورت کی طرف ہجرت ہے یا اس دنیا کی طرف ہجرت ہے یا اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے، اسے اسے کوئی مقام نہیں ملے۔ معلوم ہوا بھائیو، اعمال میں جان پڑتی ہے، وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ دوسری بات بزرگوں نے فرمائی کہ اعمال کے اندر جان اور اعمال کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے۔ جو کام بھی کرو سنت، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، ذکر تلاوت کیسے کریں اور دیگر عبادات کیسے کریں، بلکہ عام جو ہم کام کیا کرتے ہیں کھانے کا ہو پینے کا ہو، اگر وہ بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ ایک آدمی لباس پہنتا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں، دنیا میں ہے فائدہ، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہی کپڑے پہنتے ہوئے سنت کے طرز کو اپنا لے، سنت کے طریقے کو اپنا لے۔ اللہ کے رسول کپڑے کیسے پہنتے تھے؟ جب آپ اپنا اوپر والا کپڑا پہنتے پہلے داہنی طرف کو پہنتے، داہنا ہاتھ اپنی داہنی آستین میں داخل کرتے، اس کے بعد بایاں ہاتھ بائیں آستین کے اندر داخل کرتے۔ اسی طریقے پر دائیں کا بائیں کا فرق رکھتے ہوئے اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ اگر ایک آدمی ان سنتوں کی رعایت کرتا ہے، کھانے پینے کی سنتیں ہوں، چلنے پھرنے کی سنتیں ہوں، بول چال کی سنتیں ہوں، اور مختلف قسم کے آداب اور مختلف قسم کی سنتیں، دن بھر ہم مختلف کام کرتے ہیں، ان سب کے اندر اس کی رعایت کر لی جائے تو کپڑا پہننا بھی عبادت، وہ بھی جاندار ہو جائے گا، وہ بھی شاندار ہو جائے گا، وہ بھی وزندار ہو جائے گا۔ جوتے آپ پہن رہے ہیں، جوتوں کا بھی وزن قیامت کے میدان میں آپ کو مل جائے گا۔ کب؟ جب سنت کے مطابق آپ پہنیں گے، سنت کے مطابق آپ کھائیں گے، سنت کے مطابق آپ کام کیا کریں گے، تب جا کر ان ساری چیزوں کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ تو دو باتیں عرض کی، ایک تو ہے اخلاص اور دوسری بات یہ عرض کی سنت کی رعایت۔ ہر کام کے اندر یہ دو چیزوں کا اہتمام کر لینے سے ہمارے اعمال کے اندر قوت اور طاقت اور وزن اور جاندار پن اور شاندار پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جب قیامت کے میدان کے اندر ان کو تولا جائے گا تو ہم اس کے مصداق ہو جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی ترازو وزندار ہو گئی، اس کے اعمال اس میں رکھے گئے تو وزن بڑھ گیا اس کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اور جو آدمی ایسا کہ اس کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں، آج بڑی بیماریاں جو ہم میں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس عمل ہے لیکن وزن نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو عادتاً پڑھ رہے ہیں، عادت بن گئی اس لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے سوچو میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے نماز کیسی پڑھنی ہے۔ اللہ کا دربار ہے، عظیم الشان دربار، اس دربار میں مجھ کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے تو مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے، تب جا کر وزن پیدا ہوگا۔ ہم لوگ اعمال جو کر رہے ہیں آج، اس میں عام طور پر دیکھا جائے تو بہت ہی گھٹیا پن ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ سن لیجئے، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے۔ ان کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، سنت کے رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ اور کوئی خیال نہ آئے، یعنی از خود کوئی خیال نہ لائے، اس طرح نماز پڑھے، تو فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم فائدہ ہے، 2 رکعت، کیا بڑی بات ہے۔ ایک بار
یہ حدیث پڑھی دارالعلوم دیوبند میں، استاد نے شیخ الہند مولانا محمود حسن مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے درس دے رہے تھے، درس میں وہ حدیث آئی. جب ہر درس کے اندر وہ حدیث آئی تو ایک طالب علم اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ حضرت کیا ایسا پڑھنا ممکن بھی ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کو ذہن میں آتا رہتا ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آئے اور نماز پڑھی جائے؟ ایک طالب علم نے اٹھ کر سوال کیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی سوال تو کر رہے ہو لیکن کبھی کوشش بھی تم نے کی ہے؟ کوشش کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر یہ نہ ہو سکتا تو نبی کبھی نہ کہتے کہ یہ کرو. نبی وہی کہتا ہے اور اللہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے بس میں ہو. تو بہرحال انہوں نے حدیث پڑھی تو ان کو شوق ہوا کہ مجھے آج ایسی نماز پڑھنی ہے. انہوں نے پہلے وضو کیا، اس کے بعد آ کر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ خیال ادھر ادھر نہ جانے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لوں. چنانچہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے نماز پڑھی. خیال نہیں آیا ادھر ادھر کا، نماز ہو گئی پوری. وہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. ان کا نام تھا مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے یہ حدیث پڑھنے کے بعد عمل کیا اور کوئی خیال وسوسہ نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے سوچا ذرا بیٹھ کر میں دیکھوں کہ میری نماز کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. مراقبہ کیا تو ان کو مراقبے میں ایک حور دکھائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ حور تمہاری نماز کی شکل ہے. جو نماز تم نے پڑھی نا اسی نماز کو ہم نے یہ حور کی شکل دے دی. اب وہ حور کو دیکھنے لگے، انتہائی خوبصورت اور حسین، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں، اندھی. تو گھبرا گئے، مراقبے سے اٹھا. اٹھنے کے بعد سوچنے لگے کہ آخر کیا خرابی ہو گئی میری نماز میں. حاجی صاحب کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کہنے لگے حضرت آج ایسا ایسا قصہ پیش آیا، آپ بتائیے کہ میری نماز میں آخر کیا قصور، کیا فتور، کیا خرابی، کیا کمی پیدا ہو گئی. حاجی صاحب نے پوچھا کیسے نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے پڑھی، آنکھیں بند کر کے پڑھی تاکہ کوئی وسوسہ خیال نہ آئے. حضرت نے کہا سارا مسئلہ حل ہو گیا. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت رسول کے خلاف ہے. ایک سنت تم نے چھوڑ دی تو تمہاری حور کی آنکھیں غائب ہو گئی. اب ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہماری حوروں کا کیا حال ہوگا. لنگڑی، لنجی، لنگڑی، اندھی، بہری، گونگی، ایسی حور کو لے کر کیا کرو گے؟ اگر اچھی حور چاہیے تو بھائی اچھی نماز پڑھیے، خشوع کے ساتھ پڑھیے، خضوع کے ساتھ پڑھیے، اخلاص کے ساتھ میں پڑھیے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں پڑھیے، تب جا کر اس کے اندر وزن پیدا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں سے اللہ ہم کو بچائے اور ہمارے اعمال کو شاندار اور جاندار اور رزندار بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.